أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال في موضع آخر: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید کے بخیر و عافیت ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے، آمین. کہ الحمدللہ ہمارے سبق کا سلسلہ جاری ہے. نورانی قاعدے کے تعلق سے اسباق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہے. الحمدللہ اب تک تختی نمبر 14 تک ہماری تختی ہو گئی ہے. تک الحمدللہ تقریباً 22 سے 23 اسباق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں. جو احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے اندر جو پلے لسٹ ہے تجوید القرآن کے نام سے، اس میں جا کر آپ حضرات ملاحظہ کر سکتے ہیں. شروع سے تختی نمبر 1، 2 سے وہاں سے اسباق پیش کیے گئے ہیں. آپ حضرات ضرور ملاحظہ کریں. اب ہمارا جو سبق ہے تختی نمبر 15، حروف قمری حروف شمسی، یہ اس تختی کا نام ہے، اس سبق کا نام ہے. حروف قمری حروف شمسی. یہ حروف قمری حروف شمسی کیا ہے؟ نیچے دیے گئے ہیں. الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے. جیسے والقمری. حروف قمری 14 ہیں: با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا. دوبارہ سن لیں. الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے. جیسے والقمری. حروف قمری 14 ہیں: با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا. یہ حروف قمری ہیں. یہ جو ہے 15 حروف ہیں، 14 حروف ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. یہ 14 حروف ہیں. اور اسی طرح حروف شمسی. الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. جیسے والشمسی. حروف شمسی بھی 14 ہیں: تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون. یہ حروف شمسی ہیں. یہ بھی 14 حروف ہیں. تو دوستو، یہ حروف قمری حروف شمسی کا سبق بھی بڑا اہم ہے قرآن پاک کے اندر. بہت سارے احباب قرآن پاک پڑھتے ہوئے یا اسی طرح دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں، طرح سے غلطیاں کرتے ہیں. جیسے پہلی بات یہاں پر کہی گئی، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو، یہ حروف قمری ہے، ان سے پہلے اگر الف لام آئے تو صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے. یہ بات یہاں پر کہی گئی. وہ کیسے؟ مثال دے کر یہاں پر سمجھایا. والقمری، یہ الف لام کے بعد میں جو قاف آیا ہے، دیکھیں یہاں پر حروف قمری میں کا قاف آیا ہے، اس سے پہلے الف لام ہے. تو اگر الف لام کے بعد حروف قمری آئے تو یہاں پر لام کو پڑھیں گے. بلکہ اس طرح سے لام کو ملا کر کے پڑھ رہے ہیں. تو والقمری. تو اس طرح سے الف لام کے بعد اگر یہ حروف قمری آئے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے. اور اسی طرح یہاں پر الف لام کے بعد اگر حروف شمسی آئے، جیسے یہاں پر الف لام کے بعد قاف آیا تھا، اسی طرح یہاں پر الف لام کے بعد شین آئے. یہ شین یہاں پر ہے حروف شمسی میں سے. اگر الف لام کے بعد یہ 14 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی اگر آ گیا تو اس سے پہلے کا جو الف لام ہے وہ الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، لام کو بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ ڈائریکٹ پیچھے والے حرف کو حروف شمسی سے ملا کر پڑھیں گے. جیسے والشمسی، اس طرح سے ملا کر پڑھیں گے. آئے نیچے جو مثالیں دی گئی ہیں اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. پہلے حروف قمری کا سبق دیا گیا ہے،
پھر حروف شمسی کا سبق دیا گیا ہے. حروف قمری والقمری والیتاما والاقربین مالقارعۃ هم المفلحون. تو دوستو اوپر کی تختی آپ حضرات کو سمجھ میں آ چکی ہوگی. اب یہاں پر رواں پڑھ کر میں نے سنایا آپ حضرات کو، دوبارہ آپ حضرات سن لیں. والقمری والیتاما والاقربین مالقارعۃ هم المفلحون. نیچے کا جو سبق ہے اذا الشمس کان الناس یقول الرسول اقیموا الصلاۃ. تو یہ جو سبق ہے یہاں پر بھی آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں. جیسے اوپر بات کہی گئی الف لام کے بعد اگر حروف قمری آئے تو صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے. تو یہاں پر وہ ساری مثالیں دی گئی ہیں. دیکھیں یہاں پر الف لام کے بعد یا ہے تو یہ یہاں پر موجود ہے حروف قمری میں. اور اسی طرح الف لام کے بعد حمزہ ہے، یہ حمزہ یہاں پر ہے. الف لام کے بعد قاف ہے، یہ قاف یہاں پر ہے. الف لام کے بعد میم، میم یہاں پر ہے. تو اس طرح سے الف لام کے بعد اگر حروف قمری آئے تو الف اور لام میں سے صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے. وہی اگر الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے کوئی حرف آئے تو الف اور لام دونوں کو نہ پڑھیں گے. تو رواں آپ حضرات کو پڑھ کر سنائے گئے. ہر سبق کے اندر وہی پرانا طریقہ کہ رواں پھر ہجے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کے قواعد پڑھنا ہے، اجراء قواعد. کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، آپ حضرات آرام سے یاد کر سکتے ہیں. واو لام زبر ول، یہاں الف لام یہ نہیں پڑھیں گے بلکہ واو کو لام کے ساتھ، جیسے پیچھے بات آئی تھی جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. پیچھے والا حرف اب الف ہے، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. جزم والے کو حرکت والے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم یہاں سے ملائیں گے. ایسا نہیں کہ الف لام کو ملا کر بیٹھے، تو ایسا نہیں پڑھ سکتے. والقمری نہیں پڑھیں گے. والقمری واو لام زبر ول، قاف زبر قا، والقا میم زبر ما، والقما را زیر ری، والقمری. واو لام زبر ول، یا زبر یا، والیا تا کھڑا زبر تا، والیتا میم کھڑا زبر ما، والیتاما. واو لام زبر ول، حمزہ قاف زبر اق، والاق را زبر را، والاقرا با یا زیر بی، والاقربی نون زبر نا، والاقربین. میم لام زبر مل، قاف الف زبر قا، ملقا را زیر ری، ملقاری عین زبر ع، ملقارع تا پیش تو، ملقارعت ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، ہمل میم فا پیش مف، ہم المف لام زیر لی، ہم المفلی حا واو پیش حو، ہم المفلحو نون زبرنا، ہم المفلحون. تو دوستو ہجے جو ہے بہت ضروری ہیں. آپ حضرات ضرور بے ضرور ہجوں کو اچھی طرح سے اگر سمجھ لیں گے تو میں آپ حضرات کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ضرور بے ضرور آپ قرآن پاک بہت جلد سیکھ جائیں گے. اگر ہجوں پر ہم نے توجہ نہیں دی تو پھر دوستو بزرگوں ساری محنت بیکار ہے. ہم زہ زیر ای ذال شین زبردش، یہاں پر دیکھو دو الف ہونے کے باوجود یہاں پر ان کو نہیں پڑھیں گے، الف کو نہیں، لام کو بھی نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ یہاں سے ملائیں گے. اس لیے کہ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر پھر اس کے بعد خود اسے. تو اس طرح سے حمزہ زیر ای ذال شین زبردش، ادش شین میم زبر شم، ادش شم سین پیش سو، ادش شم سو. کاف الف زبر کا، نون نون زبر نن، کانن نون الف سین پیش سو، کانن ناسو. یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو لام را پیش لر، یقولر را زبر را، یقولر را سین واو پیش سو، یقول الرسو لام پیش لو، یقول الرسول. حمزہ زبر ا، قاف یا زیر قی، اقی میم صاد پیش مس، اقیم الصاد زبر سا، اقیم الصا لام کھڑا زبر لا، اقیم الصلاۃ تا زبر تا، اقیم الصلاۃ. تو یہ ہوئے اجراء قواعد ہیں، یہ بھی بہت آسان ہیں. اوپر کی تختی آپ نے جو سمجھی ہے بس وہی الفاظ اگر اوپر کی تختی آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں گے
تو آدھا پونا آپ حضرات کو اجراء قواعد یاد ہو جائیں گے۔ جیسے یہاں پر پہلے الف لام کے بعد حروف قمری میں سے قاف ہے، یہ حروف قمری کا قاعدہ ہے، یہاں پر صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے، اس کو حروف قمری کہتے ہیں، بس اتنا کہنا ہے۔ الف لام کے بعد حروف قمری میں سے یا ہے، یہ حروف قمری کا قاعدہ ہے، یہاں پر صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے، اس کو حروف قمری کہتے ہیں۔ کھڑا زبر کا قاعدہ کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد الف لام کے بعد حروف قمری میں سے حمزہ ہے، یہ حروف قمری کا قاعدہ ہے، یہاں پر صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے، اس کو حروف قمری کہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پر قلقلہ کا قاعدہ ہے، حروف قلقلہ میں سے قاف ہے، قاف کے اوپر جزم ہے، جو پیچھے تختی نمبر 11 میں قاعدہ آیا تھا وہ آپ حضرت یاد کر کے اگر یہاں پر پڑھ لیں گے تو بہت مہربانی ہوگی۔ اور اسی طرح حروف مدہ میں سے یا ہے، یہ قاعدہ بولنا ہے۔ الف لام کے بعد حروف قمری میں سے قاف ہے، یہ حروف قمری کا قاعدہ ہے، یہاں پر صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے، اس کو حروف قمری کہتے ہیں۔ اسی طرح حروف مدہ میں سے الف ہے، یہاں پر الف لام کے بعد حروف قمری میں سے میم ہے، یہ حروف قمری کا قاعدہ ہے، یہاں پر صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے، اس کو حروف قمری کہتے ہیں۔ اس کے بعد حروف مدہ میں سے واو ہے۔ اسی طرح یہاں پر الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے شین ہے، یہ حروف شمسی کا قاعدہ ہے، یہاں پر الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، اس کو حروف شمسی کہتے ہیں۔ یہاں پر حروف مدہ کا قاعدہ نہیں بولیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اذا شمس بول کے نہیں کھینچ رہے، دال کو شین کے ساتھ ملا رہے ہیں، اس لیے حروف مدہ کا قاعدہ ہم یہاں پر نہیں بولیں گے۔ اور اسی طرح یہاں پر حروف مدہ میں سے الف ہے، پھر اس کے بعد یہاں پر الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے نون ہے، یہ حروف شمسی کا قاعدہ ہے، یہاں پر الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، اس کو حروف شمسی کہتے ہیں۔ نون مشدد کے پڑھنے میں غنہ ہوگا، جو تختی نمبر 13 کا قاعدہ ہے وہ یہاں پر کہیں گے۔ اور حروف مدہ میں سے الف ہے، یہ قاعدہ ہم یہاں پر کہیں، حروف مدہ میں سے واو ہے، پھر اس کے بعد الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے را ہے، یہ حروف شمسی کا قاعدہ ہے، یہاں پر الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، اس کو حروف شمسی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں، حروف مدہ میں سے واو ہے، اس کے بعد حروف مدہ میں سے یا ہے، یہ قاعدہ ہم کو کہنا ہے تختی نمبر 4 کا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے صاد ہے، یہ حروف شمسی کا قاعدہ ہے، یہاں پر الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، اس کو حروف شمسی کہتے ہیں۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے جیسے۔ تو دوستو تختی نمبر 15 آپ حضرات کو سمجھ میں آ چکا ہوگا، یہاں پر میں نے بعض قواعد کہے ہیں اور بعض کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، اس لیے کہ اگر ان کے بھی اگر دوبارہ قاعدوں کی ریپیٹ کرتے بیٹھیں گے تو ویڈیو لمبا ہو جائے گا۔ آپ حضرات پچھلے جو تختیاں ہیں ان کے قواعد وغیرہ اجراء قواعد پیش کیے گئے ہیں، آپ ضرور وہاں پر ملاحظہ کر لیں، آپ کو بخوبی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سیکھ کر پڑھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ہماری ایک عاجزانہ گزارش ہے کہ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اپنے دوست و احباب میں ثواب جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں، پھیلائیں، اس سے آپ حضرات کو بھی ثواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔